کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 18 ہے نا اصول شاشی کا. فصل فی تعریف طریق الاستعارۃ، یہ فصل ہے استعارہ کے طریقوں کے پہچاننے میں. میں نے کل بتایا تھا تم کو استعارہ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لینے کا جو عمل ہے اسی کو استعارہ کہا جاتا ہے. اسی کو اب استعارہ کے مطلب کیا ہے؟ مانگ لینا. لفظی ترجمہ کیا ہے استعارہ کے؟ مانگ لینا. کس طرح مانگتے ہیں؟ ایک لفظ کی جو ہے لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی کے لیے اس لفظ کو مانگ لیتے ہیں. جیسے لفظ شعر ہے، لفظ شعر ہے تو لفظ شعر کو بہادر آدمی کے لیے مانگ لیا گیا ہے، بہادر آدمی کے لیے مانگ لیا گیا ہے. تو اس عمل کا نام کیا؟ استعارہ. تو اب استعارہ جو ہے جیسا چاہے ویسا نہیں ہو سکتا. میں بولا نا کل استعارہ جیسا چاہے ویسا نہیں ہو سکتا. استعارہ میں کچھ مناسبت ہونا پڑتا، اسی کو بولتے ہیں علاقہ. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ علاقہ یا اتصال. استعارہ کے لیے کچھ مناسبت ہونا پڑتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ علاقہ یا اتصال. کس بات کا علاقہ، کس بات کا اتصال؟ عام چیزوں کے اندر علاقہ یا اتصال ہوتا ہے ظاہری طور پر، صورتاً عام طور پر عربی کی جو ہے بات چیت میں یا عربی کلام میں وغیرہ میں جو استعارہ ہوتا ہے وہ ظاہری اور صوری ہوتا ہے. استعارہ ظاہری اور صوری ہوتا ہے. مثال کے طور گورے آدمی کو جو ہے چاند بول دیا جاتا ہے. بہت موٹا اور کالا آدمی ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ جاموز بول دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی طرح پر جو ہے کوئی آدمی تھوڑا سا کم عقل ہو تو اسے گدھا بول دیتے ہیں، اور جو ہے کوئی زیادہ جو ہے چالاک ہو تو اسے لومڑی بول دیا جاتا ہے. اسی طرح پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی. لیکن شرعی طور پر فقہ کی زبان میں استعارہ ایسا ظاہری اور صوری نہیں ہوتا، بلکہ استعارہ فقہ میں دو طریقوں سے چلتا ہے. دو طریقوں سے چلتا ہے، سبب اور مسبب کا استعارہ اور علت اور حکم کا استعارہ. آپ کو مبادئ اصول میں یہ سمجھایا گیا تھا نا. علت اور حکم کس کو کہتے ہیں؟ سبب اور مسبب کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ وہاں پر سمجھ چکے ہیں. علت اور حکم کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں، یہ وہاں پر آپ سمجھ چکے ہیں، پھر دوبارہ اس کو یہاں پر دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم کی جو خاص وجہ ہوتی ہے وہ علت کہلاتی ہے، وہ علت کہلاتی ہے. جیسے کہ خریدنا ایک علت ہے، اور اس کا حکم ہے چیز کا ملکیت میں آ جانا. چیز کا ملکیت میں آ جانا یعنی چیز کوئی ملکیت میں آ گئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے بھائی؟ علت کی وجہ سے آئی ہے، خریدنے کی وجہ سے آئی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری علت ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک علت ہوگی تو اس کا حکم لازماً ہوگا. تو خریدنا علت ہوئی اور ملکیت میں آنا یہ حکم ہوا. اسی طرح سبب اور مسبب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سبب جو ہے کسی حکم کی جو اصل علت ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن علت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہوتا ہے تو اسے سبب کہتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ حکم کہتے ہیں. سبب اور حکم، جیسے مثال کے طور وقت کا آنا ہے، نماز کی فرضیت کا سبب ہے. وقت کا آنا نماز کی فرضیت کا سبب ہے. تو جب وقت آ گیا تو نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. وقت آنا علت نہیں ہے لیکن سبب ہے. تو اسی وجہ سے حنف کہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو اللہ کا حکم متوجہ ہوگا، وہ اصل علت ہے تو نماز ہم پر فرض ہوئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ سبب ہے اور یہ حکم ہے. تو شریعت میں استعارہ دو طریقے سے چلتا ہے، علت اور حکم کا استعارہ، سبب اور مسبب کا استعارہ. علت اور حکم کی جگہ پر علت اور معلول بول دیا جاتا ہے، سبب اور حکم کی جگہ پر سبب اور مسبب بھی بول دیا جاتا ہے. سبب اور مسبب بول دیا جاتا ہے یعنی حکم. سبب بولے تو سبب ہی ہے، مسبب بولے تو حکم، علت بولے تو علت ہی ہے، معلول بولے تو اس کا حکم. ایسا تو شریعت کا استعارہ دو قسم سے چلتا ہے، علت اور حکم کا استعارہ اور سبب اور مسبب کا استعارہ. دو استعارات میں تھوڑا فرق ہے. علت کا جہاں پر استعارہ ہوگا حکم کے ساتھ تو وہاں پر استعارہ دونوں طریقے سے جائز ہے. یعنی علت کا لفظ بولے حکم کے معنی مراد لیں، یا حکم کا لفظ بولے علت کے معنی مراد لیں، دونوں طریقے سے استعارہ جائز ہے. جہاں سبب اور مسبب کا تعلق ہے وہاں پر جو ہے ایک طرف سے استعارہ جائز ہے. سبب بول کر مسبب کی معنی لے سکتے ہیں، مسبب کا لفظ بول کر سبب کی معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو خلاصہ کیا ہوا آج اب کی گفتگو کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مجاز میں
مجاز میں استعارے کی اتنی اہمیت ہے کہ جو ہے لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے کو آپ استعارہ بولتے ہیں. وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی تعلق اور ربط ہونا چاہیے, اور ظاہری یعنی کلام عرب میں عام طور پر جو تعلق ہے وہ ظاہری نظر آتا ہے, وہ ظاہری طور پر استعارہ ہوتا ہے. لیکن شریعت میں ایسے ظاہری استعارے کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ شریعت میں جس استعارے کی اہمیت ہے یعنی لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لینا, کہ مجازی معنی کی جگہ حقیقی معنی کا لفظ, حقیقی معنی کی جگہ مجازی معنی کا لفظ, اس طرح جو عدلنا بدلنا ہوتا ہے وہ جو ہے شریعت میں دو قسم سے چلتا ہے, دو چلتا ہے, علت اور حکم, سبب اور مسبب. علت کا لفظ بول کر حکم کے معنی مراد لینا, حکم کا لفظ بول کر علت کے مراد لینا, وہاں پر استعارہ دو طرف سے صحیح ہے. اور دوسری جگہ میں سبب کا لفظ بول کر مسبب کی معنی مراد لینا اور مسبب کا لفظ بول کر سبب کی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے. دیکھو فصل فی تعریف طریق الاستعارۃ, استعارہ کے طریقوں کے پہچاننے میں. یہ علم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین, جان لو کہ استعارہ شریعت کے احکام میں چلتا ہے دو طریقوں سے. اضطراد کے معنی کیا ہے؟ ہاں چلانا, چلنا, چلتا ہے دو طریقوں سے. احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم, اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے, اتصال کا مطلب تعلق, علاقہ, متصل ہونا, ربط ہونا, اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے علت اور حکم کے درمیان. والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم, اور دوسرا اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے سبب محض اور حکم کے درمیان. تو ایک ہے علت اور حکم کا استعارہ, دوسرا ہے سبب محض. سبب محض کا مطلب یہ صرف سبب ہے, حکم کی علت نہیں بولنا چاہتے ہیں, خالی سبب بولتے تو چلتا. سبب اور حکم کا استعارہ. فالاول منہما, پہلا ان دونوں میں سے یعنی علت اور حکم کا جہاں پر استعارہ ہوتا ہے, یوجب صحت الاستعارۃ من الطرفین, استعارہ صحیح ہونا ثابت کرتا ہے. یوجب ثابت کرتا ہے استعارہ کے صحیح ہونے کو, ثابت کرتا ہے, یوجب کے معنی ثابت کرتا ہے استعارہ کے صحیح ہونے کو دونوں طرفوں سے. والثانی یوجب صحت من احد الطرفین, اور دوسرا یعنی سبب اور حکم کا استعارہ ثابت کرتا ہے اس کے صحیح ہونے کو دو طرفوں میں سے ایک سے, دو طرفوں میں سے ایک سے, یعنی سبب بول کر مسبب کے معنی مراد لینا. وہو استعارۃ الاصل للفرع, اور وہ اصل کا استعارہ ہے فرع کے لیے. اب اس کے بعد مثالیں دیتے ہیں, یہ مثالیں سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے. مثال الاول فیما اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الاخر لم يعتق اذ لم يجتمع في ملكه كل العبد. ولو قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى النصف الاخر عتق نصف الثاني. یہاں تک لفظ کی حقیقی معنی مراد نہیں ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مجازی معنی مراد لے رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر پہلے کی مثال ہے کون سی؟ علت اور حکم کا جہاں استعارہ اس کی مثال ہے. اس مثال کو غور سے سمجھنا. اس صورت میں جب کہ کہا انہیں, فیما اذا قال, جب کہ کہا, اس صورت میں جب کہ کہا, کیا کہا؟ ان ملکت عبدا, ترجمہ دیکھو پہلے, اگر میں مالک ہوا غلام کا, اگر میں مالک ہوا غلام کا, فهو حر, تو وہ آزاد ہے. اگر میں مالک ہوا غلام کا تو وہ آزاد ہے. فملک نصف العبد, تو انہیں مالک ہوا آدھے غلام کا, انہیں مالک ہوا آدھے غلام کا. فباعه, اس کو بیچا. ثم ملک النصف الاخر, پھر وہ مالک ہوا دوسرے آدھے کا. پھر وہ لم یعتق, وہ آزاد نہیں ہوگا. کیا لفظ ہے دیکھیے, ان ملکت عبدن, عبدن کیا ہے؟ تنوین تعظیم کے لیے, یعنی پورے غلام کا ترجمہ ہوتا ہے. کیا ترجمہ ہوتا؟ اگر میں مالک ہوا پورے غلام کا فهو حر, تو وہ آزاد ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے آپ کیا کرے ہیں آدھے غلام کے, نہیں پہلے یہ سمجھو, اگر کوئی لفظ ایسا بولا ایک آدمی, اگر میں مالک ہوا غلام کا تو وہ آزاد ہے, اگر میں تو وہ آزاد ہے. تو بہرحال انہیں اگر غلام کا مالک ہوگا تو غلام کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ آزاد. یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں ملکیت, یہاں پر کیا ہے؟ ملکیت. ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حکم ہے, یہ کیا ہے؟ حکم ہے ملکیت. اور شرا کیا ہے؟ علت ہے. یہ سمجھنا پہلے, علت اور حکم کو پہلے سمجھو, اس کا مثال سمجھ میں آتی. خریدنا علت ہے اور ملکیت میں آنا حکم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس مثال سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ بولے میں نے غلام کو خریدا, تو علت ہو گئی نا, اس کا حکم کیا ہوا؟ وہ غلام آپ کی ملکیت میں آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ خریدنا کیا ہو گیا؟ علت,
اور ملکیت میں آنا کیا ہوگا؟ حکم. ہوگی بات اتنی. اس کے بعد بھی مثال پہ آئیں گے. اب اگر یہ آدمی بول رہا ہے کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا، میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد. میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد. تو ایک غلام کا مالک ہونے کا مطلب کہ مکمل غلام کا مالک ہونا. تو ایک آدمی کیا کرا معلوم ہے؟ آدھے غلام کو خریدا. آپ بولیں گے آدھے غلام کو کیسا خریدتا؟ آدھے غلام کو کیسا خریدتا؟ دونوں مل کے اگر ایک غلام کو خریدے دونوں کا آدھا آدھا ہوتا. دونوں مل کے اگر ایک غلام کو خریدے تو دونوں کا آدھا آدھا تھا. تو نہیں آدھا غلام کا مالک ہوا نا. ان ملکت عبدن، میں عبدن پورا نہیں ہوا، عبدن پورا نہیں ہوا، کتنا ہوا؟ آدھا. ٹھیک ہے نا. تو چاہے میں خریدا ہوں گا، چاہے کسی اور سے ملکیت میں آیا ہوں گا. چاہے نے کسی اور سے ملکیت میں آیا کا مطلب کوئی آپ کو کیا کرے معلوم ہے؟ تحفہ دے دیے یا وراثت میں آ گیا. تو اگر جو ہے نہیں سمجھا تو مجھے دیکھو میری طرف، اگر جو ہے میں مالک ہوا غلام کا تو پورا غلام مراد ہے. تو کیا ہوا تھا؟ ان ملک تو عبدن، اگر میں مالک ہوا غلام کا تو وہ آزاد ہے. تو وہ مالک کا کتنا؟ آدھے غلام کا. اس آدھے غلام کو بیچ دیا. اس آدھے غلام کو کیا کرا؟ بیچ دیا. پھر اس کے بعد آدھے غلام کا مالک ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آدھے غلام کا مالک ہوا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. ان ملک تو عبدن فهو حر، اگر میں مالک ہوا ایک غلام کا تو وہ آزاد ہے. فملک نصف العبد فباعه، تو مالک ہوا نصف غلام کا، اس کو بیچ دیا. ثم ملک نصف الاخر، پھر مالک ہوا دوسرے بعض آدھے کا، دوسرے آدھے کا. تو کتنا ہوا؟ اب ایک غلام کا مالک ہوا، کیا نہیں ہوا؟ ابھی بھی نہیں ہوا. کیوں؟ کہ پہلے جو آدھا غلام تھا وہ بیچ دیا گیا، ابھی بھی آدھا غلام ہے وہ بیچ دیا، وہ ہے تو آزاد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں پورے غلام کا مالک نہیں ہوا. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو لم یعتق، وہ آزاد نہیں ہوگا. اذ لم یجتمع فی ملکی کل العبد، اس لیے کہ نہیں جمع ہوا ہے اس کی ملکیت میں پورا غلام. یہاں تک بات سمجھ آئے گی نا؟ یہ حقیقی معنی ہے. ولو قال ان اشتريت عبدا فهو حر، دوسری مثال یہ حقیقی معنی سے اگر کہا ان اشتريت عبدا فهو حر، اگر میں خریدوں ایک غلام کو تو وہ آزاد ہے. اگر میں خریدوں غلام کو وہ آزاد ہے. تو انہیں کیا کرا؟ فاشترى نصف العبد، تو اس نے کیا کرا؟ آدھا خریدا. فباعه، اس کو بیچا، اس کو بیچا. ثم اشترى النصف الاخر، پھر دوسرا آدھا خریدا. تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دوسرا آدھا ہو جاتا ہے کیونکہ پورا غلام خریدنا ثابت ہوا نہیں ہوا. پہلے کتنا خریدا تھا؟ آدھا خریدا تھا. اب کتنا خریدا؟ آدھا خریدا. پورا خریدنا ثابت ہوا نہیں ہوا؟ ثابت ہو گیا. پورا خریدنا ثابت ہو گیا. ملکیت میں پورا نہیں آیا تھا پہلی مثال میں، کیونکہ ملکیت میں آنا کس کو بولتے ہیں؟ بیک وقت پورا مالک رہنا. خریدنے میں بیک وقت پورا خریدنا ایسا کوئی ضروری نہیں رہتا. بیک وقت پورا خریدنا ایسا نہیں رہتا. پہلے آدھا خریدا اب آدھا خریدا، وہ آدھا یہ آدھا ملا کر کیا ہوا؟ آپ وہ مثال مانے بھی ہو سکتے کہ پہلا آدھا مالک تھا اب آدھا ہے، دو ملا کے ایک ساتھ، تو دونوں کی ملکیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. خریدنا جو ہے کتنے مرتبہ پہ خریدو، آپ کو خریدنا ہی بولتے ہیں، ملکیت میں آنا نہیں بولتے ہیں. تو اب یہ بھی حقیقی معنی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے. دوسری مثال کیا ہے اس حقیقی معنی کی؟ اگر یہ کہا اس نے اگر میں خریدوں غلام کو، آزاد ہے، پہلے آدھا خریدا بیچ دیا، پھر آدھا خریدا، تو یہ آدھا کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ لفظ کے حقیقی معنی تو ہو گئے، یہ لفظ کے حقیقی معنی ہو. اب اس کے بعد اس میں مجازی معنی مراد لینا کیسا صحیح؟ دیکھو اب مجازی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجازی معنی کا مطلب ہوتا ہے وہاں ملک تو بول کر اشتری مراد لیا تھا، وہاں کیا بولا تھا؟ اشتری مراد لیا تھا، اور یہاں اشتری بول کر ملک تو مراد لیا تھا. تو وہ معنی بھی صحیح بولتے ہیں، وہ معنی بھی صحیح ہوتے. اب پہلی مثال میں آؤ. پہلی مثال میں کیا بولا تھا؟ ملک تو بولا تھا نا. اگر میں مالک ہوا ایک غلام کا تو آزاد ہے. آدھے غلام کا مالک ہوا، آدھے غلام کا مالک ہوا بیچ دیا. پھر آدھے کا مالک ہوا نہیں آزاد ہوتا، بیچنے کا سوال نہیں ہے. پھر آدھے کو خریدا تو آزاد نہیں ہوتا. لیکن یہاں بول رہا ہے میں نے یہاں پر اشتری تو مراد دیا تھا، چنانچہ آدھے غلام کو خریدا بیچ دیا، پھر آدھے کو خریدا. بولا کیا تھا؟ لفظ ملک تو بولا تھا، لیکن آدھے کو خریدتے آزاد ہو جاتا. یہ کیوں؟ نیت کیا تھی اس کی؟ مقصد کیا تھا؟ ملک تو بول کر، ملکیت بول کر شرع میں ڈال دینا. ملکیت حکم ہے اور شرع کیا ہے؟ علت ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ حکم کا لفظ بول کر علت کی معنی مراد دینا صحیح ہے. ارے بول بھی ہاں، لفظ کون سا لیا؟ ملک تو. مراد کیا لیا؟ اشتریت. حکم کا لفظ لیا اور علت کی معنی مراد لیا، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں ولو عنا بالملک الشراء، اگر اس نے ارادہ کر لیا. عنا مانے ارادہ کر لیا، یعنی سے ہے یہ عنا. اگر اس نے ارادہ کر لیا ملکیت سے شراء کا یا شراء سے ملکیت کا تو صحیح ہو جاتی ہے اس کی نیت مجاز کے طریقے پر.
اوپر کی مثال میں سمجھ میں آ گیا. نیچے کی مثال میں البتہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. نیچے کی مثال کیا تھی؟ انہیں بولا تھا کہ اگر میں خریدوں ایک غلام تو وہ آزاد ہو جائے, اور مراد کیا لیا؟ اگر میں مالک ہوں, اگر کیا ہے مالک ہوں ایک غلام کا, یہ مراد لیا ہے. بولا کیا؟ خریدوں, اور ملکیت مراد کیا لے رہا؟ مالک ہو جاؤں مراد لے رہا. ٹھیک ہے, تو اب انہیں کیا کرا معلوم ہے, لفظ خریدا بول دیا, اس کے بعد آدھے غلام کا مالک ہوا, آدھے غلام کا مالک ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ بیچ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آدھے غلام کا مالک ہوا. ارے بھائی خریدا مالک ہوا نہیں, انہیں لفظ کیا بولا تھا اس لفظ کے حساب سے چلنا ہے اپنے کو. اس نے لفظ کیا بولا تھا بھائی دوسری صورت میں؟ اگر میں خریدوں, پہلے کیا کرا؟ آدھا غلام خریدا بیچ دیا. پھر اس کے بعد کیا کرا؟ آدھا غلام خریدا. حقیقی معنی کے کیا ہونا چاہیے تھا؟ غلام آزاد ہونا چاہیے تھا. لیکن میں بول رہا میں اشترے تو بول کر ملک تو مراد لیا ہوں, میں آزاد نہیں ہوں گا. تو یہاں پر جو ہے اس کے اوپر الزام لگتا نہیں لگتا؟ الزام لگتا کہ غلام کی آزادی سے بچنے کے لیے ان معنی میں چینج کر رہا. بولو آیا سمجھ میں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ انہیں بولا تو تھا اس طرح کا لفظ ملک تو کا, ہاں حالانکہ وہ صحیح ہے مجاز کے اعتبار سے صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ کہ علت کا لفظ بولنا اور مجازی معنی ملکیت کے معنی مراد لینا. تو علت کا لفظ بولا, ملکیت کے معنی مراد لیا, معنی تو صحیح ہے, لیکن چونکہ اس کے اوپر الزام لگتا ہے, اتہام بولتے ہیں اس کے اوپر کیا لگتا ہے؟ تہمت لگتی ہے کہ یہ غلام کی آزادی کو روکنا چاہ رہا, غلام کی. تو لہٰذا ایسی جہاں پر اتہام پڑتا ہو وہاں پر قضان قابل قبول نہیں ہوگا, دیانتاً مان لیا جائیں گا. دیانتاً قضان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ مفتی کے سامنے جا کے پوچھا بھائی ایسا میں مراد لیا, بھائی کیا میرا مراد لینا صحیح ہے نہیں ہے؟ مفتی کیا بولے؟ بالکل صحیح ہے بھائی, بالکل صحیح ہے, اس معنی کی گنجائش ہے. لیکن قاضی جو ہے اس کو قابل قبول نہیں سمجھے گا. عدالت میں گئے تو قاضی بولیں گا چل جھوٹے غلام کی آزادی کو روکنے کے خاطر تو ایسا بول رہا ہے. تو جو لفظ حقیقی معنی مراد ہے وہی لفظ کے معنی ہی سے فیصلہ کر دیا جائے گا, غلام کی آزادی کی سرٹیفکیٹ انہیں دے دیں گا. اب جج میں بولیں گے انہیں آدھا غلام آزاد ہو تو بقیہ آدھا کیا ہوتا؟ بقیہ آدھا بھی آزاد ہو جاتا, بقیہ آدھا بھی آزاد ہو جاتا. وہ بقیہ آدھا جس کا ہے اس کو پیسے بھرنا پڑتا, اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کون دینا پڑتا ہے؟ غلام دینا پڑتا ہے. غلام کیا کرنا؟ محنت کر کے کما کے تو آدھے پیسے اس کو دے دینا. آئی بات سمجھ؟ دیکھیے اب ولو علی, اور اگر اس نے مراد لیا ہے ملکیت سے شراء کا یا شراء سے ملکیت کا, صحت نیتہ, اس کی نیت صحیح ہے مجاز کے طریقے پر. لأن الشراء علت الملکی, اس لیے کہ خریدنا ملکیت کی علت ہے, اس لیے کہ خریدنا ملکیت کی علت ہے. علت بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں. والملک حکمہ, اور ملکیت اس کا حکم ہے. فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول, یا معلول بول دیا, دیکھو معلول کا مطلب حکم, میں بولا نا علت اور معلول بولتے ہیں کبھی کبھار. تو عام استعارہ علت اور معلول کے درمیان, عام استعارہ علت کون ہے؟ شراء ہے, اور معلول کون ہے؟ ملکیت ہے. معلول کون ہے؟ ملکیت ہے. علت کون ہے؟ شراء ہے. حکم کون ہے؟ ملکیت ہے. من الطرفین, دونوں طرف سے. الا انہ, یہ کوئی بات جو آخر میں بتایا تھا میں, جہاں انہیں اپنی سہولت چاہ رہا ہے, جہاں انہیں غلام کی آزادی کو روکنا چاہتا ہے, وہاں پر قضان قبول نہیں کیا جائے گا, مگر یہ کہ اس صورت میں فیما یکون تخفیفا فی حقہ, جس میں اس کے حق میں تخفیف ہو, جس میں اس کے حق میں سہولت ہو, تخفیف ہو. لا یصدق فی حق القضاء خاصۃ, نہیں تصدیق کی جائے گی قضاء کے حق میں خاص طور پر. لمعنی التہمتی, الزام کے معنی کی وجہ سے, کیونکہ اس میں الزام لگتا ہے اس کو کہ انہیں جو ہے غلام پر زیادتی کر رہا ہے اور اپنے معنی کو بدل رہا ہے. لگتا نہیں لگتا الزام دوسری شکل میں. لا لعدم صحت الاستعارۃ, نہ یہ کہ استعارہ کا صحیح نہ ہونا, نہ یہ کہ نہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ جہاں پر علت اور حکم کا ربط ہوگا وہاں پر استعارہ دونوں طرف سے چلے گا, لیکن جہاں پر جو ہے کسی معاملے پر الزام لگ رہا ہو وہاں پر قضان قابل قبول نہیں سمجھا جائے. استعارہ تو صحیح ہے, مجازی معنی میں بالکل صحیح ہے, لیکن قاضی کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ انہیں اپنے اوپر سہولت چاہ رہا تھا. لگائی جائے گی, لگائی جا کر جو ہے قاضی اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا. قاضی تو ہر وہ بہانہ تلاش کرے گا جس میں جلد سے جلد کسی کو جو ہے آزادی مل جائے. آئی بات سمجھ میں؟ آیا سمجھ لو پکا. تو یہ کیا تھا؟ یہ بات کہاں سے شروع کرے تھے اپن؟ استعارہ کے طریقے. عام عربی کلام وغیرہ میں استعارہ کہاں چلتا ہے؟ سوری چلتا ہے, ظاہری استعارہ چلتا ہے. گورے کو دیکھ کے آپ چاند بول دیتے ہیں, موٹے کو دیکھ کے جو ہے پہلوان بول دیتے ہیں,
اور کالے کو دیکھ کے جاموس بول دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن شریعت میں جو استعارہ چلتا ہے دو طریقے سے, علت اور حکم کا استعارہ اور سبب اور مسبب کا استعارہ. جہاں پر علت اور حکم کا استعارہ ہو وہاں پر استعارہ دونوں طرح سے ہے, یعنی علت کا لفظ بول کے حکم کے معنی مراد دینا, حکم کا لفظ بول کے علت کے معنی مراد دینا. اور جہاں سبب اور مسبب کا استعارہ ہو وہاں پر جو ہے ایک طرف سے استعارہ صحیح ہے کہ سبب کا لفظ بول کر مسبب کے معنی مراد لینا, لیکن مسبب کا لفظ بول کر سبب کے معنی مراد لینا جائز نہیں ہے. پہلے والے کی مثال دے دی گئی ہے, دوسرے کی مثال پڑھیں گے ابھی. ہاں کیا چاہتے ہیں بس ہے, ٹھیک ہے چلیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.